الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ ہی بے مقصد پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا خیال ہے کہ تم بیکار ہو اور تم میرے پاس آنے والے نہیں ہو؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ایک زبردست نظام میرے اور آپ کے ارد گرد ہے۔ زبان کی حرکت، آنکھوں کی حرکت، کان کی سماعت اور دل میں آنے والے جذبات اور احساسات، سب پر اللہ رب العزت کا زبردست پہرا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بولتے ہیں تو لکھا جاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، کاروبار میں ہوں یا تنہائی میں ہوں، دو نگہبان ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت، نہ آرام کی ضرورت، ہماری ہر حرکت پر ان کی کڑی نگاہ ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے پاس سنبھل کر آنا، میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا کیا دیکھتی رہی، اور تمہارے کانوں سے پوچھوں گا کیا سنتے رہے، اور تمہارے دل سے پوچھوں گا کہ کیا جذبات لے کر آئے ہو، اور اس دن پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، بلکہ یہ سب کے سب میرے حکم پر بولیں گے، جسم کا ایک ایک عضو بولے گا۔ تو انسان اپنے جسم سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، تیری وجہ سے تو میں اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور آج تم میرے ہی خلاف ہو گئے۔ تو انسان کا جسم انسان سے مخاطب ہو کر کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کیا کریں، ہمیں تو وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو قوت اور گریائی عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم تمہاری زبانیں بند کر دیں گے اور تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے کیے کرائے کا کھلا ثبوت اپنی زبان سے پیش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا کے تمام مرد اور عورت اس اعتبار سے زندگی نہیں گزار رہے کہ کوئی ہمارا نگہبان ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت پر اس کی کڑی نگاہ ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، ہم اس دنیا کی 4 دن کی زندگی میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ آخرت کی زندگی سے ہی غافل ہو گئے، آنے والی گھاٹیوں سے غافل، آنے والے عذاب سے غافل،
آنے والی رحمت سے غافل۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورج، چاند، ستاروں کو، سیاروں کو، ہواؤں اور فضاؤں کو انسان کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، اے میرے بندے سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا، وخلقتک لاجلی، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ تو میرے بھائیو، دنیا ہمارے لیے اور ہم اللہ کے لیے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا تو تیری خدمت گزار ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تو تمہاری خدمت کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے مجھے تو نہ بھول، میرا نافرمان تو نہ بن، اور ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی اگر تم میری نافرمانی کرتا ہے تو بھی یہ سورج نکلتا ہے اور ظالم کے گھر پر بھی اپنی پوری روشنی ڈالتا ہے، اور عادل کے گھر پر بھی اپنی پوری روشنی ڈالتا ہے، جھوٹے کے گھر پر بھی اپنی پوری روشنی ڈالتا ہے، اور سچے کے گھر پر بھی اپنی پوری روشنی ڈالتا ہے۔ اللہ دنیا میں نافرمان پر بھی چاند کی کرنوں کو ڈالتا ہے، اور فرما بردار پر بھی چاند کی کرنوں کو ڈالتا ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام اس طرح چل رہا ہے کہ سب کے سب انسان کی خدمت پر معمور ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، دنیا میں پکڑتا نہیں، غافل نہیں، بلکہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے میرے حبیب آپ ان کو بتائیے کہ میں تمہارے ظلم سے غافل نہیں، بے خبر نہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ فرماتا ہے کہ تم آہستہ بولو یا زور سے، میں تو دل کے بھید کو بھی جانتا ہوں۔ تم بھاگو گے کہاں، تم چھپو گے کہاں؟ یعلم ما یلج فی الارض، زمین کے اندر چھپی ہوئی تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ وما یخرج فیہا، اور زمین سے نکلنے والی ہر ایک چیز کو اللہ جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور آسمان پر چڑھنے والی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ یعلم عدد ورق الاشجار، دنیا میں درختوں کو کوئی نہیں گن سکتا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تمام دنیا کی، تمام کائنات کے درختوں کی پتوں کی تعداد کا بھی پتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، آج کتنے پتے گر گئے اللہ فرماتا ہے مجھے تو اس کا بھی علم ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جس رب کا علم اتنا کامل اور اتم ہو تو کیا ہم اس سے چھپ سکتے ہیں، اس سے بھاگ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ وقت دیا ہے یہ انتہائی قیمتی وقت ہے۔ اللہ نے جو یہ وقت کا سرمایہ ہمیں دیا ہے یہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور جب ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی اور اللہ ہماری آخرت بھی اچھی فرما دیں گے، اور جب ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے ہمیں انعامات آئیں گے، اور سب سے پہلا انعام وہ جنت ہے۔ تو اس جنت تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہو کر جنت تک جاتا ہے۔ اور اس جنت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی باہر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے جسموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کریں۔ ہماری عورتیں بھی اپنے جسموں کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس جسم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، زبان سے نافرمانی کا بول نہ نکلے، آنکھ غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنے،
ہاتھ غلط نہ پکڑے، پاؤں غلط نہ چلے، اور دماغ غلط نہ سوچے، اور دل میں غیر نہ ہو، اور دل میں صرف اللہ ہی ہو۔ یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے، اور اس مقصود تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کا راضی ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی تو ہماری آخرت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے اور ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، اور جو اس وائرس کورونا کی وجہ سے بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔